السلام علیکم، حافظ بخت مومند اردو میل .pk کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کی جو لیڈ سٹوری ہے اور سب سے بڑی خبر ہے وہ ہے کہ وفاقی کابینہ نے شہباز شریف کا نام ECL میں ڈال دیا ہے۔ اسلام آباد میں پریس بریفنگ کے دوران شیخ رشید نے کہا کہ کابینہ کی منظوری کے بعد شہباز شریف کا نام ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا گیا ہے۔ شہباز شریف کو اگر اجازت دی گئی تو وہ واپس نہیں آئیں گے یا ان کو واپس لانا مشکل ہوگا۔ شیخ رشید نے کہا کہ شریف خاندان کے 5 افراد پہلے ہی مفرور ہیں اور لندن میں بیٹھے ہیں۔ ان کے خلاف مقدمات میں 5 افراد سرکاری گواہ بن گئے ہیں۔ اگر انہیں بیرون ملک جانے کی اجازت دی جاتی تو وہ ان پر اثر انداز ہو سکتے تھے۔ دیکھیں، شہباز شریف صاحب کو لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت ملی اور جس دن ان کو ضمانت ملی اس سے اگلے دن رات کو 2 سے 3 بجے صبح تو وہ بیرون ملک روانہ ہو رہے تھے، لیکن ایئرپورٹ پر ان کو FIA کی جانب سے روک لیا گیا اور ان کو یہ کہا گیا کہ ان کا نام بلیک لسٹ میں ہے اور سسٹم اپڈیٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیرون ملک سفر نہیں کر سکتے۔ تو شہباز شریف صاحب کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کون ہے جو شہباز شریف صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ خراب کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے اور عمران خان صاحب کی خود یہ خواہش ہے کہ شہباز شریف صاحب باہر نہ جائیں۔ کیونکہ شہباز شریف صاحب اگر باہر چلے گئے تو بہت سے معاملات، بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کہ حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھیں اب اس میں حکومت کیا شہباز شریف کے حوالے سے مزید سٹیپ جو ہے وہ لیتی ہے۔ تو آج کی جو دوسری بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید ہاشمی صاحب کے گھر کو ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے جو ہے وہ مسمار کر دیا ہے، اور پہلے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ ان کا جو گھر ہے وہ محکمہ اوقاف کی زمین پر ناجائز طور پر تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا یہ موقف سامنے آیا کہ جاوید ہاشمی صاحب کا جو گھر ہے وہ محکمہ اوقاف کی زمین پر تو نہیں ہے، لیکن ان کے گھر کا جو نقشہ ہے وہ منظور نہیں کروایا گیا۔ تو اگر اس کو دیکھا جائے تو اگر نقشہ منظور نہیں ہوا تو عمران خان صاحب کے گھر کا بھی تو نقشہ منظور نہیں ہوا تھا، جس کو پھر راتوں رات جو ہے وہ CDA سے منظور کروایا گیا اور اس کے گھر کو ریگولائز کیا گیا۔ تو جاوید ہاشمی صاحب کا اگر نقشہ منظور نہیں ہوا تو کیا ایسی صورت میں ان کا گھر فی الفور گرایا جا سکتا ہے؟ لیکن اس کے پیچھے وجہ کچھ اور ہے۔ جاوید ہاشمی صاحب نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے موجودہ آرمی چیف کے بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال کیے تھے، اور مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو جاوید ہاشمی صاحب ہے ان کا اصل جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ بااثر شخصیت کا نام ویڈیو میں لیا ہے، جس کے بعد ان کے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے۔ اور دیکھیں اب نون لیگ نے تو اس جو جاوید ہاشمی صاحب کا جو بیان آیا تھا ویڈیو کا، اس سے تو لاتعلقی کا اظہار کیا تھا، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹویٹر پہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ٹرینڈ چلا رہی ہے جاوید ہاشمی صاحب کے حق میں۔ تو دیکھیں یہ ٹرینڈ کہاں تک قائم رہتا ہے، اور مسلم لیگ نون کیا جاوید ہاشمی صاحب کے بیان کو اون کرتی ہے۔ دیکھتے رہیے اردو میل .pk۔ تھینک یو۔